الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانفطار مکیہ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ سامعین، آج ہماری سورہ الانفطار کی آیہ مبارکہ نمبر 1 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سورہ تکویر کے بعد سورہ انفطار کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 82 ہے، 82۔ اور قرآن پاک کی جو ترتیب ہے حسن اتفاق یہ ہے کہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے بھی اس کا جو نمبر ہے وہ 82 ہی ہے۔ دونوں لحاظ سے اس کا جو نمبر آتا ہے، یہ خاصیت ہے سورہ مبارکہ کی کہ دونوں اعتبار سے اس کا مصحف کا نمبر بھی وہی ہے اور نزول کے حساب سے بھی نمبر 82واں بنتا ہے۔ اب سورہ انفطار بنیادی طور پر آثار قیامت کے حوالہ سے ہے، علامات قیامت کے حوالہ سے ہے، اور اس میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے علامات قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت اور حیثیت کیا ہے، اگلے حصے میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد ہم تمام اپنے اعمال کے حوالہ سے ذمہ دار ہیں اور جواب دہ ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو نیک اور صالحین اور ابرار لوگ ہیں ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے، اور اس کے آخری حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مجرم لوگ ہیں، فاجر لوگ ہیں، ان کے حوالہ سے جہنم کا ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو یوم الدین ہے اس کے حوالہ سے بات کو دہرایا اور اس کا احساس دلوایا۔ اب یہ پوری سورہ کا جو ایک خلاصہ اور سمری ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب پہلی آیہ مبارکہ جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ یہ پہلی نشانی بتائی قیامت کی۔ اب یہ آسمان کے پھٹنے کے حوالہ سے آپ پہلے بھی الفاظ قرآن میں سن آئے ہیں، سورہ فرقان میں بھی اس پہ ہم نے تفصیل سے بات کی، سورہ رحمان کے اندر بھی اس پہ ہم نے تفصیل سے جو ہے وہ بات کی ہے، اور اسی طرح ابھی سورۃ النابہ جو ہے اسی پارے کی جو پہلی سورہ مبارکہ ہے، اس میں بھی اسی حوالہ سے ذکر کیا گیا، اور قرآن پاک میں آسمان کے کھلنے کا بھی ذکر کیا گیا۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ، اور آسمان کو کھول دیا جائے گا، لیکن زیادہ جو ذکر آیا ہے وہ آسمان کے پھٹنے کا ذکر آیا ہے۔ اس میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار یہ آنا کہ آسمان کھل جائے گا اور اس کے اندر دروازے بن جائیں گے، آسمان پہلے کھلے گا اور پھر اس میں دروازے بن جائیں گے۔ ایک تو یہ نشانی ہے قیامت کے قائم ہونے کی، اور دوسری جو زیادہ بار بار آئی ہے، کہیں فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کبھی یہ فرمایا۔ سورہ رحمان شریف میں اس پر تفصیل سے میں نے بات کی تھی کہ جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ایسے ہے جیسے چمڑا ہوتا ہے، اس طرح کا وہ سرخ ہو جائے گا پھٹ کر۔ اب یہ ایک ہولناکی ہے قیامت کی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اور اسی طرح فرقان شریف میں بھی یہی انشقاق کا لفظ آیا، اور سورۃ الانشقاق میں بھی جو ہے وہ انشقاق کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، پھٹنے کا۔ تو اس کا جواب یہ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو خوف اور ڈر پھٹنے کے اندر ہے وہ کھلنے میں نہیں ہے۔ فرمایا اس لیے اللہ نے وَفُتِحَتِ السَّمَاء کو ایک بار ذکر کیا
اور انشقاق آسمان کو، سما کو بار بار ذکر کیا تاکہ انسان یہ غور کرے کہ جب دنیا کے اندر سب سے جو سالڈ اور مضبوط چیز ہے وہ آسمان ہے، جب آسمان بھی پھٹ جائے گا، کھل جائے گا، تو دنیا کے اندر انسان تو بہت کمزور ہے۔ اے کمزور انسان تیرا کیا حال ہو۔ اب یہ بات اصل میں ہمیں سمجھائی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دنیا میں ایک اور مضبوط ترین چیز ہے، وہ ہے پہاڑ۔ پرسوں بھی شاید اس پہ آپ نے ذکر سنا، اور ابھی آگے بھی جب ہم جائیں گے وہاں سورۃ القاریہ شریف میں، وہاں بھی اس پہ تفصیل پہ ہم بات کریں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، قرآن فرماتا ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا ایک یہ منظرنامہ بھی ہوگا کہ یہ پہاڑ جو تمہیں مضبوط نظر آتے ہیں، لمبے لمبے پہاڑی سلسلے ہیں، غیر متناہی اور بلند ترین چوٹیاں ہیں، K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی بلند ترین چوٹیاں، فرمایا ان کا حال کیا ہو جائے گا؟ قیامت کے وقت ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے جو فضا میں اڑ رہی ہوتی ہے۔ اتنا خوفناک منظر ہے۔ ایک تو روئی ہے نا جو عام اڑتی ہے، ایک وہ روئی جس میں سے اس کا بیج نکال لیا جائے اور اس کو جو ہے وہ پینجے سے دھن لیا جاتا ہے، پنجوا لیا جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ اور زیادہ ہلکی ہو جاتی ہے، جس کو یہ آپ اپنے گرم بستروں میں استعمال کرتے ہیں، یہ اور زیادہ ہلکی ہوتی ہے۔ یہ تو ایسے بس آپ ہتھیلی پہ رکھیں، ہوا ہلکی سی بھی نہ چلے، ویسے ہی خود ہی یہ اڑنا شروع کر دیتی ہے، اتنی ہلکی یہ رہ جاتی ہے۔ اس پنجے سے نکلنے کے بعد اس کا بیج اور اس کی کیفیات جو ہیوی ہیں وہ ساری نکل جاتی ہیں، اس میں سے ڈسٹ بھی نکل جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا جن پہاڑوں کو تم اتنا مضبوط سمجھتے ہو، اے انسانوں ان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہے اور وہ ہواؤں میں اڑ رہی ہے۔ اور زمین کے بارے فرمایا استوا، اس کو برابر کر دیا جائے گا، زمین ساری برابر ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد پانیوں کے بارے میں فرمایا کہ سمندر جو پانی آگ بجھانے کے کام آتے ہیں، آگ کو بجھاتے ہیں، ان کا حال یہ ہوگا کہ خود سمندروں کے پانی کو آگ کھا جائے گی۔ اللہ اکبر! سمندر کتنا پانی ہے اس کے اندر، بڑی سے بڑی آگ لگی ہو تو جناب وہاں پہ پانی کے ساتھ اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، لیکن وہ وقت کیا ہوگا جب پانی کو ہی آگ لگ جائے گی۔ یہ لمحہ اتنا خوفناک ہے۔ فرمایا انسان یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ اصل ہمیں یہ سوچنا ہے، آسمانوں کا پھٹنا، زمین کا برابر ہونا، پانی کو آگ کا کھا جانا، اور یہ باقی جو نشانیاں پچھلی سورہ تکویر میں بھی آپ نے سماعت کی، وہاں بھی 13 علامات بتائی گئیں۔ کتنی؟ 13 نشانیاں وہاں بتائیں گی، اور آپ نے ایک ایک کو تفصیل سے سنا۔ یہ ساری نشانیاں بار بار قرآن بتا کیوں رہا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اصل بات توجہ کی لائق یہ ہے اور لائق التفات یہ ہے کہ قرآن بار بار یہ باتیں کیوں بتا رہا ہے؟ کیا اللہ ہمیں معاذ اس لیے قرآن بھیجا کہ وہ ہمیں ڈرا رہا ہے؟ ہمیں وہ ڈرانا چاہتا ہے؟ نہیں، اسے اگر ڈرانا ہی ہوتا معاذ تو اس کے لیے اتنی لمبی آیات کی ضرورت ہی اس کو نہیں تھی، ایک زمین کو جھٹکا ہی لگا دیتا، یہی ڈر کافی تھا۔ ایک جھٹکا لگتا ہے ہفتے کے لیے، کچھ 5-4 دنوں کے لیے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جب خرابی ہوتی پھر جھٹکا ایک اور اس سے بڑا لگا دیتا، پھر آگے مسلمان کچھ رہتے ہفتہ 10 دن ہوتا۔ ایسے ہی ہیں ہم، ایسے ہی ہیں ہم، اس طرح کے مسلمان ہیں۔ آج کی جو معاشرے کی صورتحال ہے انتہائی مخدوش اور تکلیف دہ، کہ جناب کبھی ایسی آزمائش کی گھڑی جس پہ آتی ہے اس کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور جس سے وہ وجوہ ہی ہٹاتا ہے، کدھر اللہ اور کدھر وہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہتا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ انسان کو نوازتا ہے، انعام دیتا ہے، اسے بڑی خوشیاں دیتا ہے، اسے آزاد رکھتا ہے،
وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بڑا باعزت کیا ہوا ہے، کہتا ہے مجھے اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا ہے، بڑا ہی کرم ہے جی، بڑا ہی کرم ہے۔ کیا فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور فرمایا جب ہم تنگی دیتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے مجھے تو بے عزت کر دیا، اللہ نے تو مجھے توہین کے ساتھ، اور مجھے اللہ نے رسوا کر دیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ بات بتا رہا ہے وہ ذات جس نے آپ کو اور مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والا بہتر جانتا ہے کہ میری پروڈکٹ میں کیا خوبی ہے کیا خامی ہے، وہ سب سے بہتر جانتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ہمارے مزاج ایسے ہی ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کے ساتھ رشتے کو اتنا مضبوط کیا کہ ان کا عالم یہ ہے، سکھ ہیں تو شکر کرتے ہیں، دکھ ہیں تو صبر کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے، فرمایا ہاں جو میرے مخلص لوگ ہیں وہ اور ہیں، وہ کیا ہیں؟ جب بھی ہم نعمت سے نوازتے ہیں تو وہ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، شکر کرتا ہے، اور جب ہم آزماتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس میں وہ برداشت کرتا ہے تو کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان صبر کرنے والوں کو ہم پھر بشارتیں دیتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہتے ہیں اے اللہ ہم بھی تیرے لیے ہیں اور ہمیں لوٹ کے بھی تیرے دربار میں آنا ہے۔ مولا جو مشکلات ہیں تیری طرف سے ہیں، اس محبوب کے دربار سے اتنی نعمتیں ملی ہیں، اگر کبھی تکلیف بھی آ گئی ہے تو یہ بھی واہ واہ ہے۔ ایسے بھی عظیم لوگ ہیں، ایسے بھی عظیم لوگ ہیں اس دنیا میں جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اور حقیقی مالک کے ساتھ تعلق یہی ہونا چاہیے جس سے اتنے انعامات ملتے ہیں، تو کبھی اگر آزمائش بھی آ جائے وہ بھی ہمارے لیے ہی ہوتی ہے اور ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ نہ آتی تو ہم گمراہ ہو جاتے۔ بہت سو کو دیکھتے ہیں نماز پہ لگ جاتے ہیں، آزمائش پہ آتی ہے، اللہ کے ذکر شروع کر دیتے ہیں، اور بہت سی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں زبان پہ، اوراد و وظائف شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رحمت ہے، انسان بھولا ہوتا ہے رب کو، اللہ فرماتا ہے کوئی ذریعہ بنائیں کہ رب کو تو یاد کر لے، یہ حقیقت ہے۔ اور مالک، مجھے یاد آ گیا وہ ایک بڑا خوبصورت واقعہ، اس کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑا ذکر کیا ہے، اور محمود و ایاز کو اقبال نے بڑا بیان کیا۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اسی محمود و ایاز کی بات کرتے ہیں کہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارا عظیم لیڈر، یہ لیڈر تھے، یہ لوگ تھے، یہ سپہ سالار تھے جن پہ سپہ سالار کا لفظ اچھا لگتا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ایاز سے بڑی محبت کرتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور باقی وزراء سے بہت جلتے تھے، حسد کی بیماری تھی، بہت زیادہ حسد حسد حسد۔ ایک دن محمود نے کہا آج ان کو بتا ہی دوں کہ میں ایاز سے محبت کیوں اتنی کرتا ہوں۔ وہ وفادار تھا، وہ باقی چوری کھانے والے مجنوں تھے، یہ وفادار تھا۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ آج ہم سارے وزیر، میرے سارے وزراء تیار رہیں، ہم اپنے کھیتوں میں آج جائیں گے۔ کھیتوں میں گئے تو کھیرے کی فصل تھی، ابھی کچی تھی، تو محمود نے کہا جی سب وزیروں کے لیے اور میرے لیے کھیرے توڑ کے لاؤ۔ کھیرے، اس نے کہا جی کچے، نہیں ٹھیک ہے لے آؤ۔ کھیرے لیے تو محمود صاحب نے پہلا، غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بائٹ لیا، ظاہر کڑوا تھا کچا کھیرا، تو فوراً تھو کر کے پھینک دیا۔ ساتھ وزیروں صاحبان نے بھی، ظاہر سارے میٹھے کھانے والے تھے، انہوں نے بھی لیا اور سب نے پھینک دیا۔ ایک شخص ان میں ہے جو اس کو بڑے لذت سے کھا رہا ہے، اس کا نام ایاز ہے۔ سارے وزیروں نے بھی پھینک دیا، بادشاہ نے بھی پھینک دیا، ایاز بڑے مزے لے کے کھا رہا ہے۔ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ متوجہ ہوئے، کہا ایاز یار ہمارا تو زہریلا تھا، یہ کڑوا تھا، کھیرا پھینک دیا ہم سب نے، تیرا کھیرا میٹھا ہے؟ کہا حضور بہت کڑوا ہے۔
کہا وہی ہم حیران ہیں کہ بڑے تم مزے سے کھا رہے ہو، شاید تمہارا بھائی قسمت کے میٹھا نکل آیا ہوگا۔ نہیں حضور، کچا ہے، کڑوا ہے، زہریلا ہے، لیکن پھر وجہ کیا ہے؟ پھینک دے، اس کو پھر مزے سے کھا رہا ہے۔ کہا حضور وفا کا تقاضا یہ ہے، جس ہاتھ سے اتنے میٹھے کھائے ہیں، آج کڑوا ملا ہے تو وہ بھی تو ذوق سے کھاؤں نا۔ محمود غزنوی، باقی سارے شرمندہ ہو گئے، منہ نیچے ہو گئے۔ عملی جواب دیا نا محمود غزنوی نے، کہا ہاں بتاؤ بھائی وزراء۔ انہوں نے کہا جی واقعی محمود غزنوی بادشاہ سلامت، ایاز کا حق بنتا ہے کہ اس کو واقعی سب سے زیادہ مقام دیا جائے۔ جب ایک غلام اپنے آقا سے، جو انسان ہے اس کا اتنا وفادار ہے، تو آج اس وفادار کا نام زندہ ہے نا جی، اور قیامت تک لوگ یاد رکھیں گے ایاز کو، اس لیے کہ وہ وفادار تھا۔ تو جو مالک ہے، اللہ ہے، اس کے ساتھ ہم کتنے وفادار ہیں۔ یہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری وفائیں اس مالک کے ساتھ کیا ہیں۔ ظاہر ہے بڑا انعام بڑی آزمائش پہ ملتا ہے۔ دنیا میں تمام نبیوں کی اولادیں بھی ہیں، ان کے رشتہ دار بھی ہیں، لیکن جو مقام امام حسین کو ملا ہے، کسی کو ملا ہے؟ کسی کو ملا ہے؟ نہ پہلوں کو ملا، نہ بعد میں تو خیر کسی کو بھی نہیں، کسی کو نہیں ملا۔ کبھی سوچا ہے اتنا بڑا مقام کیوں ملا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ قربانی سب سے بڑی دی ہے۔ جتنی بڑی قربانی ہوگی اتنا بڑا اجر ہوگا۔ اس بڑے اجر کی وجہ کیا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی بہت بڑی دی ہے، تو لہٰذا جو بڑی قربانی دیتا ہے اس کا مقام اور عزت جو ہے وہ بھی اسی لحاظ سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج کی یہ پہلی آیت ہمیں یہ للکار کے کہہ رہی ہے، اے انسان باز آ جا، لوٹ آ اپنے رب کی طرف، اور غور کر جب آسمان بھی پھٹ جائے گا تو تیرا کیا حال ہوگا۔ انسان تو بڑا کمزور ہے اس کے مقابلے میں، اور قوی صرف وہی ہے جس کا عمل قوی ہے، جس کا عمل مضبوط ہے۔ اللہ ہمیں وہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔